السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسدریم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد. پروگرام کے پہلے سے میں بات کریں گے حکومت کے کرپشن کے خاتمے کے اعلانات کی. گو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس حوالے سے کافی پرعزم دکھائی دے رہے ہیں، مگر دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں کرپشن کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات اور نیب کی کارروائیوں کو سیاسی انتقام کہہ رہی ہیں. دوسری جانب ڈی جی نیب لاہور کی اہلیت پر بھی اپوزیشن جماعتیں سوالات اٹھا رہی ہیں. کرپشن کے خلاف وزیر اعظم کے اقدامات کو سیاسی حلقوں میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور نیب اور حکومت کے گٹھ جوڑ کا جو الزام لگایا جا رہا ہے اس میں کتنی صداقت نظر آتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور اگلے کچھ حصوں میں بات کریں گے قومی اسمبلی میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری سرگرمی اور پی ٹی آئی کا ایک نیا ویلفیئر ڈرائیو جس کے تھرو بہت زیادہ بے گھر افراد کے لیے آپ کو اب پناہ گاہ دیکھنے کو ملیں گے، ان کی تعمیر آپ کو دیکھنے کو ملے گی. جناب باقر صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہم کچھ دنوں سے یہ کرپشن کے ایشو پہ پڑ گئے، کیا ہم بھی وہی پی ٹی آئی کا جو ایک ون پوائنٹ obsession ہے کرپشن کے ساتھ وہی کرتے رہیں گے کچھ دنوں سے؟ نہیں جناب، آج تو وزیر اعظم نے خطاب کرنا تھا، نہ جانے کیوں آخری وقت تاخیر ہو گیا، ان کو خیال آیا کہ پوسٹ پون کر دیں. بہرحال میرا خیال میں اچھا فیصلہ ہے جو بھی جس نے بھی ان کو دیا ہے، اسے وائز کاؤنسل دیا ہے، کیونکہ کیسز مختلف سٹیجز پر پروگریس کر رہے ہیں. ان کے خطاب کرنے سے یہ مسئلہ زیادہ پولیٹیسائز ہو جاتا. لیکن ہم یہ ساتھ ساتھ جو اپنے کرپشن کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو کرپشن کے خلاف جہاد تھا وہ پی ٹی آئی کی اصل میں جو سینٹرل پلانک ہے ان کا ساری پولیٹیکل اسٹریٹجی کا، انہوں نے اس کے اوپر بیس کیا تھا. اور چونکہ اس چیز کی کافی زیادہ ریزوننس ہے کرپشن کی، ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ کرپشن کی وجہ سے ہی وہ جو ملک کو مسائل ہے درپیش، اور کافی حد تک یہ ٹھیک بھی پرسیپشن ہے. تو اس چیز کو وہ پی ٹی آئی ایکسپلائٹ ابھی بھی کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی. انہوں نے اس کو یوز کیا ایز اے سیڑھی کے حکومت میں پہنچنے کے لیے، اور بڑی سکسیسفلی یوز کیا، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کا جو ان کا منشور تھا اس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم حکومت میں آنے کے 3 مہینے بعد ہی کرپشن ختم کر دیں گے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اور کے پی میں وہ 5 سال حکومت کر چکے، جہاں پر وہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بھی اس طرح سے پوری طرح فنکشنل نہیں ہو سکا. اور الٹا ان کے انفراسٹرکچر جو پروجیکٹس تھے ان پر الزامات لگنا شروع ہوئے. تو آپ چاہ رہے تھے وہ 90 دن میں ختم کر لیتے؟ نہیں، لیکن میں نے تو نہیں ان کو ٹارگٹ سیٹ کیا، یہ ان کے اپنے 2013 کے منشور کے مطابق ہے. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کرپشن کا خاتمہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ مختلف پولیٹیشنز آپ کو اپنی تقریروں میں سناتے ہیں کہ جناب ہم یہ 100 دن میں کر دیں گے، 90 دن میں کر دیں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ کرپشن کا مسئلہ انڈیمک ہے. یہاں پر جو مختلف اس کی جہتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے وہ ڈسفنکشنل ہوا ہے. آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس سے اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح سے انڈیفرنٹلی اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور دوسری طرح اس کو ایلیٹس میں اس کی ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا انکریجمنٹ بھی ہے، ایکسیپٹنس بھی ہے کہ یہ پروسیس اپنا جو کرپشن ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کو آپ نے بھی ایک بڑے لیڈر کا انٹرویو سنا جہاں پہ انہوں نے جسٹیفائی کیا تھا کہ کس طرح سے بے نامی اکاؤنٹس یہ ہمارے بزنس کے کلچر کا حصہ ہے. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی جو ایکسیپٹنس ہے ایلیٹ لیول پہ، تو اس وجہ سے یہ کرپشن جو ہے اس کو اتنا آسانی سے حل نہیں کیا. آپ نے جناب 2013 کا حوالہ دیا تھا، تب پاکستان تحریک انصاف کی کچھ یہ تعریف کی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی مخلوط حکومت جو تھی صوبے میں قائم، اس میں سے کچھ وزراء کو انہوں نے نکالا تھا کرپشن کے بنیاد پہ. حالانکہ وہ سب لوگ قومی وطن پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، شرپاؤ صاحب کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے. وہ بھی ایز سچ انٹرا پی ٹی آئی کاروائی نہیں تھی. اور پھر ساتھ میں تنقید واضح ہوئی ان پہ جناب کہ آپ نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو تو نہیں، جو ادھر کا احتساب بیورو ہے اس کا جو بھی ایک طرح کا ڈھانچہ رکھا گیا تھا اس کو آپ نے تہس نہس کر دیا، دفتر پہ تالا لگا دیا. جو ان کے چیئرمین بھی تھے ان کی بھی جو ایک طرح سے ان کی جو اختیارات تھے اس کو بھی آپ نے محدود کر دیا. 2018 میں جناب وہ کچھ ایک فرق نظریے سے آئے، ایک نئی انتھوزیازم سے آئے ہیں. خصوصی معاون بھی انہوں نے تقرر کیے احتساب پہ شہزاد اکبر صاحب کو. شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کچھ ایسے بین الاقوامی معاہدے نہ صرف ان پہ دستخط ہو گئے لیکن کچھ ایسے ہیں پائپ لائن میں کہ انگلستان کے ساتھ باقی ایسے ممالک کے ساتھ ان اگریمنٹس کے ذریعے
وہ اب ریکوری کریں, یعنی جو آف شور پراپرٹیز ہیں ان کو ریکور کریں, ان کو فریز کریں, ان کو اب پاکستان کی قوم کو اب فائدہ ہونا چاہیے جب وہ لیکویڈیٹ ہو کے واپس آئیں گے. تو اس بار جب وہ وفاق میں آگے جناب, کیا آپ کو ان کا نظریہ تھوڑا سا زیادہ پختہ لگتا ہے؟ آلسو ویئنگ دس اگینسٹ دا فیکٹ کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے, کیا از دس مور آف دا سیم, وہی سیاست ہے جو پچھلی 3-4 سویلین حکومتیں کرتی آئی ہیں, چاہے سیف الرحمان کے ذریعے, چاہے احتساب بیورو کے سامنے وہ کے ذریعے, جو 90 کی دہائی میں ہم نے دیکھا تھا, ایک طرح سے انتقام کی سیاست تھی نا, اس لیے آج بھی حزب اختلاف کہہ رہی ہے انتقام کی سیاست. اصل یہ جو جیسا میں نے کہا کہ ایک انڈیمک مسئلہ ہے, بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے, اب اس کا آسان حل نہیں ہے. یہاں پر آپ کو جو ایک ریٹرک جو آپ نے کرتے ہیں, جیسا کہ آپ دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی لیڈر کی زبانی سن رہے ہوتے ہیں. باقر صاحب یہ ضرور کہنا چاہیے ادھر کہ پیپلز پارٹی کی نسبت نواز لیگ اور پی ٹی آئی پھر بھی لگتے ہیں کہ جی ہاں وہ یہ تسلیم کریں گے کہ کرپشن ناسور ہے, کرپشن بری بات ہے. اگر آپ نے ابھی ایک نجی چینل کے ساتھ صدر آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو دیکھا تھا تو میں نے وہ جناب وہ میرے لیے بہت دلچسپ قسم کا انٹرویو تھا. یعنی جب حامد میر صاحب تھے میرے خیال سے, انہوں نے جب سوال پٹ کیا تھا, یہی جو اومنی گروپ, زرداری گروپ, عدالت عظمیٰ میں یہ کارروائی چلتی آ رہی ہے کہ جی یہ سارے اکاؤنٹس ہیں جو یہ دودھ والا فلودہ والا, زرداری صاحب نے وہی حوالہ دیا کہ بھائی میں گیا تھا دودھ والے کے پاس, میں فلودہ والے کے پاس گیا تھا, کیا میں نے وہ خود اکاؤنٹس کھولے تھے؟ تو جب آپ میرا ادھر بینک میں آنا جانا ثابت کریں. ایگزیکٹلی نہیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ بھی ثابت کر دیں کہ میں گیا تھا بینک اکاؤنٹس کھولنے انہی فلودہ والے اور دودھ والوں کے ذریعے, تو میں اس کو بھی ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. تو جب آپ اس پوائنٹ پہ آ ہی گئے ہیں, اور آپ کے اور بھی کچھ اراکین ہیں جنہوں نے بہت فخر سے کہا ہے اسی وہ ٹی وی اسٹوڈیو میں, انہی چینلز پہ, کہ جی کرپشن ہمارا حق ہے, اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری سیاسی کلاس میں ایک بہت عجیب طرح کا اتفاق پیدا ہو رہا تھا. حمزہ شہباز شریف صاحب کی تقریر کو اٹھا لیں سر, جس میں وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ بچوں اس ریت کو پڑھنے دو, جمہوریت کو چلنے دو, کرپشن ہوتی رہے گی. تو مسلم لیگ نواز کی بھی لیڈران آپ کے سامنے, پیپلز پارٹی کی بھی لیڈران آپ کے سامنے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی لیڈرز ہیں جن پہ نیب کے کیسز چلتے آ رہے ہیں. احتساب جو ہے سر اس کو منصفانہ طور پہ لاگو ہونا چاہیے. اگر آپ اتنے جارحانہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے, شہباز شریف صاحب کو آپ 6-7 اور کیسوں میں اریسٹ کریں, اور ٹھیک ہے آپ کو اریسٹ کرنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ کسی اور 10 سال سے زیادہ حکومت کی ہے. اچھا, اور 10 سال سے, اور یہ حق بنتا ہے لوگوں کا کہ پوچھیں کہ جناب آپ نے کس طرح سے یہ دولت اکٹھی کی ہے, اور کیا آپ کے کوئی کوسچنیبل سورسز تھے یا بالکل آپ نے صاف شفاف طریقے سے حکومت چلائی. ایک اور بھی چیز ہے, ان کو بھی اب جمہوریت کے وہ مستحکم رہنے کے ساتھ وہ جوڑا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار نہ کریں, لیکن ان کے کیسز میں ایک اور دلچسپ چیز ہے جو شاید زرداری صاحب اور باقیوں کے ساتھ نہیں ہوتا, آگ لگ جاتی ہے. آشیانہ ہاؤسنگ میں آگ لگ گئی, صاف پانی میں ہاؤسنگ وہ آگ لگ گئی, یہ علی ٹاور میں آگ لگ گئی, ہر جگہ آگ لگ جاتی ہے. کیا اس کو ڈیوائن ہیلپ ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں یہ ڈیوائن ہیلپ ہے. یہ ایک طرح سے آپ کو ایک بلیسنگ ملتی ہے کہ جو بھی ریکارڈ روم ہوتا ہے کسی بھی سرکاری پنجاب حکومت کے محکمے میں, ادھر آگ لگ جاتی ہے. اٹس اے گڈ تھنگ. تو یہ تاکہ گرفتاری کے وقت ہی جو آپ نے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنی ہے وہ آپ ایکسٹریکٹ کر لیں. اصل جب تک یہ پولیٹیشین اس چیز کے کنونس نہیں ہوں گے کہ یہ ان کی اور جمہوریت کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملک میں بالکل کرپشن فری ایک سوسائٹی قائم ہو, تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جن 3-4 چیزوں کی طرف میں نے آپ کا اشارہ کرایا نا کہ جب آپ کا انسٹیٹیوشنز ڈسفنکشنل ہے, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میں انڈیفرنس ہے, اور ایک ایکسیپٹیبلٹی بن رہی ہے ایلیٹ میں, ان تمام کا حل جو ہے وہ پولیٹیشینز کے پاس ہی ہے. یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی, جب تک میننگ فل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو جمہوریت ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی. اچھا سر, کیونکہ شو 2 رائے ہے تو اسی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ساری جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, آپ احتساب کی بات کرتے ہیں, وہ شروع اور ختم سیاستدانوں پہ کیوں ہوتی ہے؟ آپ جرنیلوں کی بات کیوں نہیں کرتے, آپ ججوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو کرتے ہیں. دیکھیں میں اور آپ کرتے ہیں, بلکہ آپ تو بہت زیادہ کرتے ہیں. اس شو پہ بھی آپ نے کئی بار کیا. اس کا ذمہ دار اب میں کسی کو بھی مطلب نہیں ٹھہراتا, بلکہ لوگوں کو کہتا ہوں وہ خود جج کر لیں کہ پچھلی جب جو پارلیمنٹ کا نیشنل اسمبلی کا ٹینیور تھا, اور جو نیب کی ریفارمز پہ کمیٹی بنی ہوئی تھی اکاؤنٹیبلٹی کی پروسیس کی ریفارم پہ, وہاں پر مجھے بتائیں کہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اس پوزیشن سے وڈرا کیا کہ ججز اور جرنیلوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. میں اور آپ تو نہیں وڈرا ہوئے نا اس پہ. ہم تو اس چیز کو پھر بھی کہتے ہیں کہ
کہ جناب کوئی نہ کوئی ایک پروسیس بنایا جائے. ہر وہ شخص جو کسی عہدے پر رہتا ہے, کسی ریسپانسبلٹی کے پوزیشن پہ رہتا ہے, اس کو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا. جب تک وہ نہیں ہوگا آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن اس میں سے ریٹرک یہ دیا جاتا ہے کہ میکنزمز ان کے اپنے اپنے, یعنی عدالت جو ہے, عدالتیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے کام کرتی ہیں, اور جو عسکری قوتیں آپ کی وہ کورٹ مارشل, آرمی ایکٹ, ان کے بھی اپنے اپنے میکنزمز ہیں, اس لیے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے دائرے میں نہیں آتی. آپ ان کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ریٹائرڈ جرنیلوں پہ یہ ساری چیزیں لاگو ہوتی ہیں. ہر لیول پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ سیاستدانوں کا وچنٹ ہو رہا ہے, اور سیاستدانوں میں بھی یہ دیکھیں صرف سب کا نہیں ہوتا. جیسے ابھی ہم نے جو تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن کی, وہ اس میں یہ ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ اپنے مخالفین کا کرتی ہے. اب یہاں پہ پی ٹی آئی کو ایک چاہیے کہ اپنا ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹرینڈ سیٹ کرے, کہ جن لوگوں پہ ان لوگوں کے ممبرز ہیں, جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں, ان پہ ایلیگیشن ہیں, ان کو بالکل ٹرانسپیرنٹلی ان کو پروزیکیوٹ کیا جائے. یا وہی اپنا 2013 والا ٹرینڈ کو ساتھ لے کے چلے کہ کولیشن پارٹنرز کو پروسیکیوٹ کریں, پاکستان مسلم لیگ کاف کو پروسیکیوٹ کریں. ادھر بہت کچھ ملے گا بھی آپ کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے. وہ شاید پوزیشن ان کی اتنی ٹائٹ ہے کہ میرا خیال میں وہ یہ رسک نہیں لیں گے, وہ اپنوں کو پروسیکیوٹ کر لیں گے, الائز کو نہیں کریں گے. چلیں اگلے حصے میں بھی یہی گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کہ کرپشن کے خاتمے کے اعلان کی. سر یہ پہلا اعلان تو نہیں ہے, آپ نے جس طرح بالکل درست فرمایا. 2013 میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ جی 90 دن میں ایک بیانیہ بھی ہے, منشور کا حصہ ہے, ایک طرح کا نظریہ بھی ہے, لیکن فی الحال ناکام رہا ہے. ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی جمعہ 8 دن ہوئے, آپ تھوڑی دیر اسی پٹری پہ آپ چلنے دیں. جو آپ بین الاقوامی معاہدوں پہ دستخط کر رہے ہیں, جو آپ ایک طرح سے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے ذریعے اصلاحات لانا چاہ رہے ہیں, وہ بھی آپ کو رزلٹس دکھائے گا. نہیں, امید پہ تو ہمیں دنیا ہی قائم ہے. ہم یقیناً پی ٹی آئی حکومت سے ہر طرح کی اچھی امید ہی رکھی ہوئی ہے کہ جناب ڈیلیور کریں گے اپنے پرومسز پہ. لیکن جب بات ہوتی ہے کہ آپ ٹریجیکٹری کو دیکھنے کے لیے ہسٹری دیکھتے ہیں, اور ہم نے پچھلے ابھی جو اپنا سیگمنٹ تھا اس میں ذکر کیا کہ یہ 2013 میں انہوں نے صرف 3 مہینے مانگے تھے. اگر آپ وہی اس کے اوپر رکھ کے دیکھ لیں, ان کی جو 5 سال کی کے پی میں حکومت تھی, تو کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا, کوئی سسٹم نہیں بنا. اگر وہی پیرامیٹر جو 3 مہینے میں کرپشن کے خاتمے کا اب کی حکومت پہ لگائے, تو آپ کے کتنے 2 مہینے سے تو اوپر آپ کو گزر چکے ہیں, تقریباً 100 دن آپ کے پورے ہونے والے. لیکن ابھی تک آپ صرف معاہدوں پہ آپ کام چلا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ معاہدہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن جو آپ نے فگرز وہاں پہ ایگزیجریٹ کر کے دی ہوئی ہیں, $200 بلین کے باہر پڑا ہے, ہم وہ لے کے آئیں گے, جب وہ نہیں آئے گا یہاں پہ فرسٹریشن بڑھے گی. وہ بڑھے گی کہ جناب یہ سب کچھ ہوا لیکن وہ چیز ریئلائز نہیں ہوئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہاں کا پروسیس ہے اس کو آپ پراپرلی چلنے دیں. اچھا, اگر ہم اس پروسیس کی بھی بات کر لیں, آپ نے بات ہی ٹھیک کی. اگر ریکوری کو ہم 1 سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں جناب, قانونی نظام, کنوکشن کبھی ہوئی ڈاکٹر عاصم صاحب کی, آصف زرداری صاحب کی کنوکشن ہوئی, ایان علی کی کنوکشن ہوئی جناب, میاں نواز شریف صاحب جس کی کنوکشن ہو گئی تھی جن کی, اس میں ان کا سینٹنس معطل ہو گیا تھا. تو مجھے جو بات سمجھ نہیں آ رہی سر وہ یہ ہے کہ جب بنیادی طور پہ آپ کی استغاثہ اتنی زیادہ کمزور ہے, جب بنیادی طور پہ آپ کو کیس بلڈ کرنے نہیں آتا, جب بنیادی طور پہ جو سارا نیب کا, لیٹس بی آنیسٹ باقر صاحب, ایک ہی سسٹم ہے کہ جو احتساب کی عدالت ہے وہ آپ کو کنوکٹ کرتا ہے, اس پہ پھر آپ 2-3 سال جیل میں پڑے رہتے ہیں, پھر عدالت عالیہ آپ کو ایکوٹ کر دیتا ہے, اور پھر عدالت عظمیٰ میں یہ تمام جو چیز ہے یہ منزل تک پہنچ جاتی ہے. یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا میاں صاحب کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں رہا, یہ ہر ایک شخص کے ساتھ سلوک رہا ہے. شروع میں یہ پریشر ہی ہوتا ہے آپ پہ کہ جب احتساب کا کورٹ مجھے کنوکٹ کرے گا تو میں 2-3 سال جیل رہوں گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پہلے سے ہی پلی بارگن کر دینی چاہیے. تو یہ سارا آپ کا ریکوری کا ریجیومن ہے. اس کا کیا تعلق ہے پروسیکیوشن سے, اس کا کیا تعلق ہے قانون سے, اس کا کیا تعلق ہے تکنیکی قانونی نظام کے ساتھ, آئی ڈونٹ نو. تو کیا آپ کو پہلے یہ اس طرح کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرنی چاہیے, یا آپ مجھے بتا دیں
کہ یہ اشخاص تھے جو وہ کرپشن کے لیے کنوکٹ ہوئے تھے، جن کو پھر ایپلیٹ کے جو عدالتیں تھیں انہوں نے ان کو نہ بری کیا، باعزت بری کیا. نہیں اسد، آپ نے تو اب بولنے کے لیے کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا کہ جناب آپ نے پورا ہے کہ جو ایک جو دریا کو کوزے میں بند کر دیا، نیب کی ساری پرفارمنس کو شاید آپ نے 1 منٹ میں جسے کہتے ہیں نا سمیٹ کے رکھ دیا. لیکن یہ ایک ایشو ہے کہ جہاں پر ہم اگر ایک طرف رکھ دیں یہ پولیٹیکل نیریٹو جو ہے اپوزیشن کا کہ پولیٹیکل وچ ہنٹ ہو رہا ہے، ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی وہاں پر کیپیبلٹی کے ایشوز ہیں. آپ میں نیب میں اگر دیکھیں کہ پروفیشنلی وہ اس کیس کو نہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں پراپرلی، یہ جو جتنی بھی ایکویٹلز ہوتی ہیں بعد میں جا کر اگر آپ دیکھ لیں سارے کے سارے لیڈرز کو، ابھی آپ نے 2 سال سے اوپر ہو گئے شریف برادران کو، آپ پہلے بڑے میاں صاحب کو کر رہے تھے، وہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ابھی وہ سسپینڈ ہوئے ہوا ہے، اب دوسرے چھوٹے میاں صاحب بھی اسی پروسیس میں سے گزر رہے ہیں، اور باقی لوگوں کے بھی آپ نے نام لیا. لیکن جب تک آپ کی انویسٹیگیشن اور پروزیکیوشن امپروو نہیں ہوگی تو پھر آپ نہیں کر سکتے. ابھی یہ سارے کا سارا یہ نیب کو جا کے اپنے ہیومن ریسورس کو، اپنے جتنے بھی ہے یہ سب کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ پروسیجرز ہیں جن کو اسٹرینتھن کیے بغیر ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کوئی معنی خیز ہوتی نظر نہیں آتی. یہاں پر شاید ان کو حکومت وقت کی بھی سپورٹ چاہیے، کیونکہ انیویٹیبلی وہ اگر انڈیپینڈنٹ ادارہ بھی ہیں تو ان کی گورنمنٹ کی سپورٹ چاہے ریسورسز کی صورت میں وہ ان کو چاہیے. وہ میرے خیال میں تمام پولیٹیشینز میں کنسنسس ہے کہ اس پروسیس کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے اور اسٹرینتھن کیا جائے. بٹ ایک اور بھی چیز ہے سر، اور وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک اپ ہل کلائم ہے. اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو وائٹ کالر کرائم ہے، منی لانڈرنگ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت مشکل سے ثابت ہوتی ہیں، اور عدالت عظمیٰ میں اگر اتنا ہی اسی کیلیبر کا پروفیشنل ایکسپرٹیز بھی چاہیے. بٹ کس طرح آپ لیٹ سے آپ وہ کیپیسٹی بلڈنگ کر بھی لیں، لانی ہے اپنے نیب کے اندر، کیونکہ جب آپ نے آپ میں کلیئرٹی آ جائے گی کہ آپ نے لوگوں کو پروزیکیوٹ کرنا ہے اور پروزیکیوٹ کرنے کے بعد ایک کیس کو کنکلوژن پہ لے کے جانا ہے، تو پھر آپ اس کے مطابق ہی کیپیبلٹی ڈیولپ کریں گے. لیکن اب لوگ اکثر نیب آرڈیننس جو اتنا کڑا قانون ہے، ڈرکونین قانون ہے، وہ کئی بار بات کر رہے ہوتے ہیں انہی چینلز پہ. یہ لفظ بھی جو ڈرکونین ہے وہ میرے خیال سے صرف پاکستان میں استعمال ہوتا ہے، انگریز بھی اس کو بھول چکے ہیں، لیکن جب بھی ڈرکونین استعمال ہوتا ہے تو نیب آرڈیننس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. لیکن اس کو ساتھ لے کے چلتے لوگ یہ بھول جاتے ہیں شاید عدالت عظمیٰ کے فیصلے ہیں سر فیلڈ میں. غنی اور رحمان کا آپ کیس اٹھا لیں جو یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ یہ ثابت نہیں کرتے کہ یہ جو سارا آپ نے پیسہ بنایا، بے شک آپ کی ذرائع آمدن سے آپ کے جو اثاثے ہیں وہ زیادہ ہیں، اگر آپ کا ان پیسوں بنانے کا نیکسس نہیں تھا ود یو بینگ ان پبلک آفس، اس کا مطلب ہے کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی. اب آپ مجھے بتا دیں باقر صاحب کہ کون آدمی اسی طرح رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہے کہ اسی پبلک اتھارٹی سے پیسے لفٹ کرتے ہوئے آپ کہیں کہ جی یہ کرپٹ آدمی ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت مشکل ہوتا ہے. نہیں آپ نے تو یہ بالکل یہ ہم اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ ایک مشکل پروسیس ہے. آپ کو جہاں پہ اس میں پروسیس میں جو اس کی لا ہے اس میں بھی ریفارم کی ضرورت ہے، اس لیے تو کمیٹی بنی رہی نا پارلیمنٹ کی. وہاں پر یہی پولیٹیکل پارٹیز جسے کہتے ہیں کہ وہ اتنی کنوکشن نہیں دکھا سکے، تو دوسری طرف آپ کو اس کے پروسیسز میں بھی نیب کے امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا ٹاسک ہے. یہ اس طرح آسانی سے نہیں ہوگا کہ ایک لیڈر کی تقریر یا دوسری تقریر سے یہ آپ کہیں کہ وہ ہمیں ریزالو نظر آ گیا. اب میں آپ کو اس کے سیگمنٹ کے ختم ہونے پہ قائد اعظم کا وہ یاد دلاؤں کہ انہوں نے بھی اس وقت برائبری اور کرپشن کی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ویل ہیو ٹو ڈیل ود آئرن فسٹ. ابھی تک ہمیں ریٹرک نظر آ رہا ہے، وہ آئرن فسٹ ابھی نظر نہیں آ رہا. جناب یہ باقر صاحب نے اتنا خوبصورت قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر کا حوالہ دیا، اس سے بہتر کیا اینڈ ہو سکتا ہے اس سیگمنٹ کا. اگلے حصے میں بات کریں گے قومی اسمبلی میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری سرگرمیوں کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اس حصے میں بات کریں گے قومی اسمبلی میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری رساکشی کی. حکومت اور اپوزیشن کے اراکین کے مابین جاری لفظی جنگ دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اس تمام تر صورتحال میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے مقاصد کہیں دب کر رہ گئے ہیں اور کسی بھی معاملے پر قانون سازی دیکھنے میں نہیں مل رہی. اب اس کے ساتھ ساتھ
PAC چیئرمین سمیت قائمہ کمیٹیوں کا قیام بھی تاخیر کا شکار ہے. اب اس حوالے سے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کو کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات کریں, آپ کی خدمت میں یہ دکھا دوں کہ جہاں یہ بلز آپ کو پاس کرنی چاہیے, اتنے زیادہ اہم ایکٹس آف پارلیمنٹ آپ کو پاس کرنے چاہیے, افسوس ہوتا ہے کہ کچھ اور پاس کیا جا رہا ہے. سن لیتے ہیں. اس دن ہم نے پھر یہودی لابی اور یہودی بچے کی گردان شروع کی نا, پھر ہمیں روک کوئی نہیں سکتا. تم لوگ کچھ اور ہو گئے, ہم غیرت مند لوگ ہیں. آپ اگر غیر پارلیمانی کام کریں گے تو غیر پارلیمانی زبان بھی استعمال ہوگی اور غیر پارلیمانی ایکشن بھی ہوں گے آپ کے اوپر, اور ہم کر کے دکھائیں گے. آپ نے اس کے بعد چور کہا, میں آپ کو آپ کے والد کو چور کہوں کہ یہ فل باڈی ویکس کرواتے ہیں. جو ابھی موصوف گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے اپنے موجودہ قائد کی صاحبزادی کے بارے میں کیا کچھ کہا تھا. سوچ سمجھ کے یہاں بات کرنی ہوتی ہے, اس کو اکھاڑا نہیں بنانا چاہتے. یہ سیاست کہاں جائے گی؟ سیاست کے کوئی معنی ہونے چاہیے. جناب آپ کے قریب سیاست کے معنی کیا ہونے چاہیے؟ قوم کی خدمت. اب اس سے زیادہ خوبصورت جواب آدمی نہیں, لیکن یہاں پر اب جب مسئلہ آپ دیکھیں, چاہے وہ آپ کی ڈائناسٹک پالیٹکس ہے یا جس طرح کا یہ اب آپ نے یہ بنا دیا ہے ایک سیاسی ماحول, یہ جب آپ کے پرسنل انٹرسٹ, آپ کے جو پارٹی انٹرسٹ آپ کی اوور آل پالیٹکس کو ڈومینیٹ کریں گے تو پھر آپ کو یہ سب چیزیں نظر آئیں گی. اب دیکھیں یہاں پر آپ نے گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جناب آپ حکومت میں آ گئے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک علیحدہ سے ادارہ موجود ہے, آپ نے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے. آپ نے پورا وہ ایٹماسفیئر ہی خراب کیا ہوا ہے, سارا ویشیٹ کیا ہوا ہے روز بروز کی لڑائی جھگڑے سے. اب اگر یہ صرف کرپشن کو اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں, وہ آپ کا, میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے نیریٹو کا بنیادی ستون ہے. تو جب دیکھیں اب یہ دھرنے ہوئے کسی اور جماعت نے کیے, اس میں بھی آپ نے اپوزیشن کو بیچ میں کھینچ کے لیا کہ جناب وہ تو ان کے نہیں تھے لوگ, یہ ان کے تھے, کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو, جو لوگ سڑک پہ تھے ان کو ڈسون کر دیا, انہوں نے کہا یہ ہمارے سے نہیں تعلق. اگر آپ اس طرح کا ماحول بنائیں گے تو اسمبلی چل نہیں سکے گی. اب اسمبلی چلانے کے لیے کا مقصد یہ ہے کہ لیجسلیشن کرنی ہے. اب آپ کے سامنے ہے اسمبلی کی صورتحال. جو رول ہے نیشنل اسمبلی کا کہ 60 دن کے اندر اندر اسٹینڈنگ کمیٹیز بن جانی چاہیے, جن کو ہم قائمہ کمیٹی کہتے ہیں. اور قائمہ کمیٹی جو تھی پارلیمنٹ کا یا نیشنل اسمبلی کا جو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, وہ کام ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بل ٹیبل کیا اسمبلی میں, وہ قائمہ کمیٹی میں جاتا ہے جہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ووٹنگ کے لیے آپ کی اسمبلی کے فلور پہ آتا ہے. یہاں پر اس لیے نہیں بن رہے کیونکہ آپ نے ایک نئی ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے کہ جو یہ ایک پارلیمنٹری ٹریڈیشن بن چکی تھی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ اپوزیشن سے ہوگا یا اپوزیشن لیڈر ہوگا. تو آپ نے یہاں پہ کہا نہیں جی ہم ان کو نہیں دیں گے, کیونکہ انہوں نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود تو نہیں کر سکتے. لیکن وہ کب تک اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود نہیں کریں گے؟ انہوں نے, یا آپ ان کو اپنے جو غلط کوئی چیزیں انہیں ریگولرٹیز ان کے دور میں ہوئی ہیں ان پہ آپ پردہ ڈالنے دیں گے ان کو؟ کیا وہ صرف پوری کمیٹی اپوزیشن کی وہاں بیٹھی ہوگی جو ان چیزوں کو چھپا لے گی؟ یہاں پہ فلیکسیبلٹی دکھانی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ نیشنل اسمبلی میں یہ سارا آپ کو ڈسفنکشن نظر آ رہا ہے. اگر آپ یہی چیز اب دیکھیں, بلز نیشنل اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد سینٹ میں جاتے ہیں, سینٹ میں آپ کے پاس وہ مطلوبہ تعداد ہے نہیں. اور یہ جو سوچ جناب آپ نے بھی یہ بالکل ٹھیک کہا, یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے اور یہ کچھ دیر سے چلتا آ رہا ہے. اس کا جو پرنسپل وکٹم تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھا. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قائد تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کی بھی جو زبان تھی وہ بھی کافی مشہور تھی 1970s میں. لیکن آپ 90 کی دہائی کو اٹھا لیں, جو کچھ شہید محترمہ کے بارے میں کہا جاتا تھا, جو کچھ نصرت بھٹو صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا تھا, اسلامی جمہوری اتحاد کی طرف سے حسین حقانی صاحب کا بھی ایک بہت خاص کردار تھا. مسٹر 10% بھی انہوں نے کوائن کیا, پیمفلٹس بھی انہوں نے ایئر ڈراپ کیے, اور تب یہ کلچر کا ایک بہت واضح حصہ بن گیا تھا. پیپلز پارٹی تو پنجاب سے مٹ گئی, لیکن وہی جو ڈائنامک ہے آج اب پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے بیچ دیکھنے کو ملتا ہے. پی ٹی آئی کے بھی جو لیڈران ہیں ان کی بھی زبان کو کوئی خاص آپ نے دیکھا, کوئی جھجک نہیں ہے. اس کلچر کو کس طرح بدلیں؟ اور یہ آپ نے ساری جو پریکٹیکل اور لیجسلیٹو بات ہے وہ بالکل درست کی کہ جی اس کی تھرو آپ کی قانون سازی نہیں ہو پائے گی, کیونکہ آپ نے انہی لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہاؤ ڈو وی چینج دا کلچر؟ نہیں, کلچر چینج کرنے کی جو بات ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ جب تک ہم گالم گلوچ کی بات نہیں کریں گے, ہم اس طرح کا ہارش ریٹرک نہیں دکھائیں گے,
یہ میرا خیال میں جو میری ایک ذاتی رائے کے مطابق جب آپ کا لاجک نہیں ہوتا نا پھر آپ ان چیزوں پہ آتے ہیں. اگر آپ ریسرچ کر کے آئیں حکومت کی آپ کو چیزوں میں بے تحاشا لوپ ہولز نظر آ جائیں گے, آپ ان چیزوں کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کے کانسٹیٹیوئنٹس کو وہاں پر گلی میں محلے میں بیٹھے ہوئے نہیں نظر آئیں گی, لیکن پھر بھی آپ وہاں پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو جو جیسا حکومت کی جو پالیسی پہ آپ امپیکٹ کریں گے. اسی طرح حکومت بھی اگر پریپیئر کر کے اپنا جو لیجسلیٹو بزنس اور جو پارلیمنٹری بزنس تیار کر کے آئے, انہیں اپوزیشن میں بے تحاشا خامیاں نظر آ جائیں گی جہاں پہ ان کو اٹیک کر سکتے ہیں, ان کی جو کرٹیسزم ہے اس کو بلنٹ کر سکتے ہیں, اس کو ریسپونڈ کر سکتے ہیں. یہاں یہ ہوتا ہے بڑا آسان روٹ رکھا ہوا ہے کہ تم برے ہو, تم چور ہو, تم یہ ہے وہ ہے. چور ہوں گے وہ, لیکن یہ کام اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا ہے جو کہ بظاہر اور ٹیکنیکلی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, یہ ان کو کرنے دیں. اگر آپ وہی چیز اپنے اوپر یہ ریسپانسبلٹی ایزیوم کر لیں تو پھر وہ پروسیس پولیٹیکل ہو جائے گا اور سب کو اس پہ انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے گا. اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی جناب, اور یہ 50 کی دہائی سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں, تب کی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی بھی ڈیبیٹس اٹھا لیں, جب کوئی آدمی حکومت وقت کی تنقید کر رہا ہوتا ہے اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی تنقید کریں, اس کی ذات کی تنقید کریں, اس کی پارٹی کی تنقید کریں. آپ کو خود ایک تعمیری طور پہ اس کرٹیسزم کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور کسی طرح سے شاید اس بیسٹ کیس سینیریو اس آدمی کو بھی پرسویٹ کیے کہ آپ ہماری طرف آ سکیں, کسی طرح سے ان کے ذہن اور ان کے ذہن میں ایک طرح سے ملاپ دیکھنے کو ملے. جب تک وہ آپ نہیں کریں گے تو پارلیمانی پروسیس پر آپ کے سامنے اس طرح بہتر نہیں ہو پائے گی. نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امپیکٹ جو ہوتا ہے صرف پارلیمنٹ تک نہیں رہتا, یہ چیز آپ کے نیچے کانسٹیٹیوئنٹس تک ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. یہ جو آپ کو پولیٹیکل ایکسٹریمزم نظر آ رہا ہے, عدم برداشت نظر آ رہی ہے کہ راستے میں محلے میں لوگ لڑنے جھگڑنے پہ آگے, یہ سب کا سب وہاں سے فلو کر رہا ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کے اپنے اراکین جو ہیں اسی پارلیمان کے, وہ پھر پارلیمان کے باہر بیٹھ کے اسی پارلیمان کو گالیاں دیتے ہیں. یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. تو شاید ادارے کی بھی عزت کریں اور خود اس پارلیمان میں جا کے وہ قانون سازی کریں تاکہ آپ اس ادارے کو گالیاں نہ دیں, لیگیسی رہے اور لوگ آپ کو یاد کریں کہ آپ نے جناب کنٹریبیوٹ کیا تھا, وہ مستحق نہ ہو. اگلے حصے میں بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے غربت کے خاتمے کے ایک پلان کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے غربت کے خاتمے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کی اور شاید ایک نئے پلان کی. حکومت نے بے گھر افراد کو چھت دینے کا وعدہ کیا ہے جو یقیناً قابل تحسین ہے, مگر ملک کو درپیش معاشی مسائل ایسے اقدامات میں کتنی رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں, اور حکومت کو ایک عام شہری کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے مزید کون سے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جو قابل عمل ہوں, اس پر بھی بات کریں گے. جناب, یہ ایک عجیب ملک ہے کہ جہاں غربت اتنی زیادہ ہو, جہاں معاشرے میں اتنی زیادہ انیکوالٹی ہو, یہاں کوئی بات نہیں کرتا سوشل سیکیورٹی کا, سیکیورٹی نیٹ کا, لیبر رائٹس کا, کسانوں کے رائٹس کا, غریبوں کے رائٹس کا. وہ جو ایک ڈسکشن ہوتی ہے ہر ڈیولپنگ ملک میں, چلیں شاید لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہاں کوئی خاص لیفٹ ونگ ڈیولپ نہیں ہے, کوئی ٹریڈ یونینز کا کلچر ان کو بار بار توڑا گیا, اسٹوڈنٹ یونینز کو بار بار توڑا گیا وغیرہ وغیرہ, اس وجہ سے جناب پرو پور پرو غریب سیاست کے لیے کوئی اس طرح کی ہمدردی بھی نہیں پیدا کی گئی. پچھلے 1-2 دہائیاں بھی آپ دیکھ لیں, زیادہ سے زیادہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے منصوبے لگائیں گے, ہم میٹرو بسز کو سبسڈائز کریں گے, اور پھر اس کے بعد ساری جو ڈسکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ ایدی, چھپا, اس طرح کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو آپ یہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. تو یہ میرے حساب سے بہت اچھی بات ہے کہ آپ فائنلی اب بات کر رہے ہیں ایکچوئل پاورٹی ریڈکشن کی. پیپلز پارٹی کی حکومت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا, اس پہ کتنی زیادہ تنقید کی گئی. اس سال کچھ یہ عسکری قوتوں نے بھی ایک سوشیو ایکنامک ویلفیئر پروگرام کی تنقید کی. بھئی یا تو اگر ان کا کسی ٹینکس یا وہ آرٹلری یا انفنٹری سے کوئی تعلق ہوتا تو شاید مجھے سمجھ آتی, لیکن BISP پہ بھی اس طرح کی کرٹیسزم ہوئی. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں جناب کہ یہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ واپس اب یہ غربت کا خاتمہ اور اس بیانیے کو اپنی سیاست کا پھر سے ایک حصہ بنائیں. اصل ایک یہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا درد والی بات ہے کہ ہر تیسرا پاکستانی غربت کی لکیر کے نیچے. ہم جب بات کرتے ہیں نا جناب اتنے % غربت کی لکیر کے نیچے یہ تو بڑا
उस तरह से हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब ये आप बताएं कि जो हर तीसरा पाकिस्तानी, अगर 4 बैठे हैं तो उनमें से एक तीसरा जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे है, तो हमने उनको लाने के लिए अभी तक कोई सीरियस कोशिश की नहीं है। उसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो गवर्नेंस आपकी, एक आपके जो एक्सपेंडिचर्स का जिस तरह से आपने तकसीम करने हैं ना, कि एक आपकी रीजनल एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से आपकी डिफेंस पे बहुत ज़्यादा चला जाता है, फिर आपका डेट सर्विसिंग पे चला जाता है, और जहाँ पर आपने उनको कुछ देने की भी कोशिश की, अव्वल तो आपको कुछ बचता ही नहीं है, देने के लिए भी कोशिश की, तो वहाँ पर मुल्क के अंदर जो है वो जैसे आपने कहा ना डिस्पैरिटीज़ बढ़ना शुरू हो गई, अमीर और गरीब का फ़र्क जो है फिर मज़ीद बढ़ता गया। अभी तक जितने पैकेजेस आए हैं वो उनको उसी तरह से अपने कोई उनका ख़ास इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसकी एक वजह है कि जो जो आपका नुमाइंदे हैं वो आपको पूरी तरह उस कम्युनिटी को जिसे कहते हैं ना रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। जो खास जो लोग इस सारे इस मुसीबत का शिकार हैं उनको वहां पे उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। वहां पे एक फ्यूडल क्लास, एक इंडस्ट्रियल क्लास बैठी हुई है, वो उनकी बात नहीं कर सकती। तो इसलिए जब तक उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी उनको वो नहीं होगा। और जहां तक आप जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ये आज की डिस्कशन अभी शुरू हुई थी कि एक उन्होंने पनाहगाह एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जो शेल्टरलेस लोग हैं, जो घर के बेघर लोग हैं और सड़कों पे सोते हैं। और ये भी कहा है कि जी ये चबुर्जी, दाता दरबार, शादरा इधर भी अब खोलेंगे। जनाब ये मैंने इमरान खान साहब की स्पीच सुनी, तो मैंने थोड़ा सा मुझे ये लगा कि डायग्नोसिस अभी भी उनका गलत है। वो इन द सेंस कहते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं, हम वहां बना रहे हैं जैसे रेलवे स्टेशन के पास, कि वो आते जाए तो उनको शेल्टर मिल जाए। ये इमरान खान साहब ये मसला नहीं है, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। हर शख्स जो आपको सड़क पे रात को सोता हुआ मिलेगा, उसके पीछे आपके पॉलिटिकल डिसफंक्शन उसके पीछे है, आपके वो सियासी फैसले हैं सियासी क़यादत के, जिनकी वजह से वो सड़क पे आने पे मजबूर हो गया। आप शेल्टर खड़े करना, ये बड़ा कॉस्ट इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, आप उसको इतनी आसानी ज़्यादा, वो भी बात कर रहे हैं कि मैं चैरिटीज़ या लोग ऐसे हैं जिनको मैं सामने ला के बोर्ड पे बैठा के इनको चला लूँगा, ये उस तरह से नहीं चलेंगे। आपको बंदे को सड़क से आने से पहले ही उसको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा सड़क पे जब आ जाएगा आदमी तो वो बड़ी मुश्किल से वापस जाता है। आपको सोशल सिक्योरिटी नेट जिसकी आपने वो करना है, आपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी है, आपने जॉब्स क्रिएट करनी है। और यहाँ पे अब एक आपको जब प्रोग्राम टेलर करना है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि आपके सामने आपकी इकोनॉमी अब स्लो होने जा रही है। आप वर्ल्ड बैंक तो आप ये फंड कहाँ से लाएंगे? लेकिन ये जनाब तमाम वेलफेयर मईशतों को भी आप देख लें, शुक्र है कि अब ये बयानिया पहली बार हमें देखने को मिला है। कतरा कतरा दरिया, उम्मीद मैं ये करता हूँ कि वो उसी पेचीदगी को तस्लीम करें जिस तरह आपने अभी बहुत अच्छी तरह बयान किया। लेकिन एक चीज है कि इनका जो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है वो अनफॉर्चुनेटली IMF के थ्रू होके आएगा। चलें जनाब, ये सिर्फ आपकी जो आज वन लाइनर्स रहे हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। आज एक तरह से दो राय की सेकंड एनिवर्सरी भी है, जिसमें सर वी शुड रियली थैंक सादी रहमान साहब, वकास अली साहब, शहजाद सरफराज साहब, जो मेरे ख्याल से इस शो के बैकबोन हैं, और उनका रिसर्च उठा के हम इधर रिगर्जिटेट करते हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए, एंड फ्रॉम अस एज वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।